اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے، جسے مرحوم قلینی نے اپنی کتاب کافی کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 343 میں حدیث نمبر 13 کے تحت اسے باقاعدہ بیان کیا ہے۔ امام اپنے صحابی ابو ہارون کو اس حدیث میں مخاطب قرار دے کر فرماتے ہیں، یا ابا ہارون انا نأمر صبیاننا بتسبیح فاطمہ علیہ السلام۔ اے ابو ہارون، ہم اپنے بچوں کو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی تسبیح کا حکم دیتے ہیں۔ کیسے حکم دیتے ہیں؟ کما نأمرہم بالصلاۃ، یعنی جیسے ہم اپنی بچوں کو تاکید کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہیں، اسی طرح سے تاکید کے ساتھ ہم اپنے بچوں کو تسبیح فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا بھی حکم دیتے ہیں۔ یعنی جو اہمیت ہم نماز کے قائل ہیں بچوں کے لیے سامنے، اور جس نماز کی جس اہمیت کو بچوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، اور جس شد و مد سے ہم اپنے بچوں کو نماز کا پابند بناتے ہیں، عین اسی اہمیت کے ساتھ اور اسی شد و مد کے ساتھ اور اسی تاکید کے ساتھ ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ وہ ہماری جدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی تسبیح کو باقاعدہ طور پر اپنا وظیفہ قرار دیں، اپنی روٹین قرار دیں۔ پس امام جعفر صادق ہارون کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں، یا ابا ہارون فالزمہ، اے ابا ہارون تم بھی اس کی باقاعدہ پابندی کرو، اس تسبیح کو اپنا وظیفہ قرار دے دو۔ فَإِنَّهُ لَمْ يَلْزِمْهُ عَبْدٌ فَشَقِيٌّ، امام فرماتے ہیں چونکہ جو بندہ بھی اس تسبیح حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی پابندی کرے گا، وہ ہرگز شقاوت میں، ہرگز بدبختی میں، ہرگز سختیوں میں مبتلا نہیں ہوگا۔ پس اس کا برعکس نتیجہ کیا ہوگا؟ یعنی وہ اگر مشکل میں ہے، سختی میں ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں وہ دعا کرے گا تو اس تسبیح کے بدولت اس کی دعا مستجاب ہوگی۔ اگر وہ کسی شکی کے نرغے میں پھنس چکا ہے تو اس تسبیح کی برکت سے اللہ کی بارگاہ میں وہ دعا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اسے شقاوت سے نجات عطا کرے گا، خداوند متعال اس کو سختیوں سے آسائشوں میں، سہولیات میں مبتلا کرے گا۔ لیکن اس کے لیے عزیزان محترم 2 شرائط باقاعدہ طور پر علماء نے بیان کی ہیں۔ پہلی شرط جو بیان کی جاتی ہے وہ پابندی اور مداومت ہے، یعنی انسان پابندی کے ساتھ اس تسبیح کی قرأت کیا کرے، یعنی ہر نماز کے بعد اس تسبیح کو اپنا روٹین میں شامل کر لے، اپنا وتیرہ قرار دے دے کہ اس نے ہر نماز کے بعد حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی اس تسبیح کو انجام دینا ہے۔ اور دوسرا، رات کو سونے سے پہلے اس نے باقاعدہ طور پر اس تسبیح کو انجام دینا ہے۔ پس یہ جو باقاعدگی ہے، یہ جو مداومت ہے، اس کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اور دوسری چیز جو اہم بیان کی گئی ہے وہ انسان کا دل کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، حضور قلب کے ساتھ اس تسبیح کی باقاعدگی کے ساتھ قرأت کرنا ہے۔ یہ 2 شرائط اگر موجود ہوں گی تو انسان اس تسبیح کی برکت سے ہرگز کسی مشکل میں مبتلا نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جس حاجت کا بھی تقاضا کرے گا، اللہ اپنی اس کنیز کی تسبیح کے طفیل اس کی حاجت کو پورا کرے گا۔